بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کاشف اجاز ہے اور آج 16 دسمبر 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر پاکستان کے اچھی خبروں کو لے کے آتا ہوں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کے اندر دو ایسے منصوبے جو کہ پاکستان کے اندر گیم چینجر کا رول ادا کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ریلوے ٹریک بننے جا رہا ہے جو پاکستان سے اور افغانستان سے آگے ازبکستان۔ یہ منصوبہ جو ہے وہ یہ 4.8 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے جو کہ ورلڈ بینک کے اشتراک کے ساتھ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں 3 ممالک شامل ہیں، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان۔ اس سے پاکستان کی جو تجارت ہے وہ کافی زیادہ ترقی کرے گی، پاکستان کی تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہاں سے افغانستان سے آگے ازبکستان اور اس سے آگے دیگر ممالک میں بھی یہ جاری رہے گا۔ جب تجارت میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان میں کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا، تو اس سے گوادر پورٹ جو ہے اس کی ویلیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے۔ تجارت، روزگار اور خوشحالی کا اس پروجیکٹ سے وابستہ ہے، تو یہ ایک گیم چینجر ہے جو کہ ورلڈ بینک کے اشتراک سے اس منصوبے کو بنایا جا رہا ہے۔ اس میں صرف اگلے ہفتے عمران خان جو پی ایم ہیں وہ اس منصوبے کی پرمیشن دے دیں گے اور یہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ منظوری جو ہے وہ صرف رسمی طور پر ہے، باقی تو انٹرنلی سب کام اس کے اوپر ہو چکا ہے، اور یہ رسمی طور پر ایک پرمیشن ہے جو کہ دی جائے گی۔ اس کے اوپر افغان صدر نے اس کی منظوری کے اوپر سائن کر دیے ہیں، ازبکستان کے صدر نے بھی اس کے اوپر سائن کر دیے ہیں، اور صرف پی ایم عمران خان جو ہیں وہ اس کو نیکسٹ ویک میں اس کی منظوری دیں گے اور اس کے اوپر سائن کر کے اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ اس وقت تو یہ 3 ممالک اس میں شامل ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ منصوبہ آگے بڑھے گا تو اس میں باقی دیگر ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس منصوبے سے یہ فائدہ ہوگا کہ گوادر پورٹ تک باقی ممالک کو بھی رسائی حاصل ہوگی۔ یہ 4.8 ارب ڈالر کا منصوبہ جو ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور یہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں ترقی کے راستہ کھلے گا، روزگار بڑھے گا اور پاکستان کو ایک نیا جو ہے کاروبار کا سلسلہ مل جائے گا۔ اسی طرح اگر ذکر کروں میں دوسرے پروجیکٹ کے حوالے سے، تو دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ریلوے کے حوالے سے ہی ہے اور یہ 2021 میں انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے ITI، یعنی آئی اسلام آباد، ٹی تہران اور آئی استنبول۔ یہ 3 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے جس میں اس پروجیکٹ کے اندر 3 ممالک شامل ہیں، پاکستان، ایران اور ترکی۔ یہ ایک ریلوے ٹریک جو پاکستان سے ہوتا ہوا ایران اور ایران سے آگے ترکی اور ترکی سے آگے یورپ کے ممالک میں تک جائے گا۔ یہ اس کی بحالی کا کام شروع ہو رہا ہے۔ ٹریک تو پہلے سے بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ترکی نے اپنے جو کچھ کنٹینر ہیں وہ بذریعہ اس ٹریک کے چائنا میں بھیجے بھی ہیں، جن کا دورانیہ رہا ہے ترکی سے چائنا تک پہنچنے کا 7 سے 10 دن، جبکہ اس سے پہلے جب بحری جہازوں کے ذریعے سامان بھیجا جاتا تھا تو اس کو 21 دن لگتے تھے۔ اس ٹریک سے کیا ہوگا، پاکستان ترکی جو ہے وہ ایران کے ذریعے چائنا کے ساتھ تجارت کر سکے گا۔ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 3 ممالک کے درمیان ہے، اس سے 3 ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ اس میں پاکستان شامل ہے، ایران شامل ہے اور ترکی شامل ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ چیزیں سستی ہوں گی اور اس سے چیزوں کا جو ہے تجارت تیز ہوگی۔ تجارت جب تیز ہوگی تو چیزیں بھی سستی ہوں گی، اور چیزیں سستی ہوں گی تو یہ بھی ایک خوشحالی کی طرف جائے گی چیز۔ پاکستان جو ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے اپنی مصنوعات جو ہیں وہ ترکی کے ایران، ترکی اور اس سے آگے یورپ کے ممالک تک پاکستان کو اپنی تجارت کی رسائی حاصل ہوگی، جو کہ کم وقت اور کم خرچ میں ہے۔ اس کی لاگت جو ہے وہ بحری جہاز کے نسبت بہت کم ہوگی، اور اس سے پاکستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان کی تجارت کافی زیادہ حد تک بڑھ جائے گی، تو روزگار کے مواقع بھی اس میں بہتر ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔
پاکستانی چیزوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور جس سے جو ہے ہماری تجارت جو ہے وہ تیز ترین ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایک گیم چینجر ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے۔ یہ 2009 میں سٹارٹ ہوا تھا، لیکن ہماری کچھ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوتا ہوتا بالکل رک گیا، اور اب جو ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ 2021 میں سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی پیک جو ہے اس نے جو دنیا کے اندر تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ انڈیا اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ روس جو ہے وہ اس کو پاکستان اور چائنا کے ساتھ اٹیچ رہنے میں تجارتی طور پر زیادہ فائدہ ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کو اور چائنا کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، جبکہ انڈیا کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے وہ اگنور کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا بار بار امریکہ کے پاس جاتا ہے اور امریکہ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ جو کہ روس کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ روس اور امریکہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان کی اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ان کے درمیان کافی کشیدگی رہی ہے، اور وہ کشیدگی ابھی تک برقرار ہے۔ اس لحاظ سے جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، سی پیک اگر پاکستان کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہیں پہ انڈیا، اس خطے کے اندر انڈیا کی جو ویلیو ہے وہ نیچے آ رہی ہے دن بدن۔ تو اس کے اوپر برطانیہ بھی جو ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا جائے، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اب کچھ بات کر لی جائے سیاست کے حوالے سے، تو سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ کب کس وقت یہاں پہ صورتحال بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ اور پاکستان کی تو بہت ہی زیادہ اس چیز کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں تو صورتحال بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ ہم اگر بات کریں مسلم لیگ نون کی، تو مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں جب گروپس کے اندر یعنی جلسہ یا کسی ایسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں، تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب الگ الگ سے پریس کانفرنس کر رہے ہوں یا الگ کسی ٹیلی ویژن کے اوپر اپنا انٹرویو دے رہے ہوں تو ان کا بیانیہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اس چیز نے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل اپنا راستہ مختلف کر لیا ہے، وہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی بھرپور حصہ لیں گے، اور اس کے بعد ضمنی الیکشنز کے اندر بھی وہ بھرپور حصہ لیں گے۔ ان کے پاس ایک گورنمنٹ ہے سندھ کی، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اب سندھ کی حکومت سے ہاتھ دھوئیں، تو وہ انہوں نے اپنا راستہ بالکل سمارٹ پلے کرتے ہوئے اپنا راستہ بالکل مختلف کر لیا ہے۔ اسی طرح محمد علی درانی صاحب جو مسلم لیگ فنکشنل کے ایک کارکن ہیں، پیر پگاڑا صاحب کی جماعت جو ہے، انہوں نے بھی ابھی پچھلے دنوں میں ملاقات کی ہے، جو کہ بہت زیادہ اس کا ذکر آ رہا ہے ہر جگہ کے اوپر شہباز شریف کے ساتھ۔ تو اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے باقی پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کی جگہ اب یا نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے وہ شہباز شریف ہیں، شاید یہ مسلم لیگ نون نہ رہے، یہ مسلم لیگ شین بن جائے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بلاول بھٹو نے ملاقات کی شہباز شریف سے، تو یہ اسی طرف اشارہ دیتا ہے کہ آنے والے جو دن ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ چینج ہو کے مسلم لیگ شین بن جائے گی۔ محمد علی درانی صاحب جو ہیں ان کے مطابق جو بیک ڈور چینل استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اس میں بہت سے لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لندن میں بھی کافی ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو شاید کہیں پہ کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے جو میرا تجزیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس سے۔ بیک ڈور چینل پہ جتنی مرضی بات چیت ہوتی رہے، وہ جب تک کہ ان کو سزائیں نہیں ملیں گی یا کیسز کسی منطقی مراحل تک نہیں پہنچیں گے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ویٹ کرنا چاہیے کہ ان کا انجام جو ہے، منطقی انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو مسلم لیگ نون کا لاہور کا جلسہ جو بری طرح فلاپ ہو گیا،
اس کے فلاپ ہونے کے بعد اس نے مسلم لیگ نون کو تو ختم کیا ہی کیا، مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ اس سے نالا ہیں، اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح انہوں نے جے یو آئی کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں اس میں سے اسکپ کر دیے جے یو آئی سے، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ اس پی ڈی ایم کی صدارت کر رہے تھے، اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے، جس کی میزبان جو ہیں وہ مریم نواز تھیں، وہ بھی اپنی جماعت کو آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے حکومت کو تو کیا استعفے دلوانے تھے، اس نے اب پی ڈی ایم کے لوگوں کو ہی آپس میں لڑوا کے رکھ دیا ہے۔ ان ساری ناکامیوں کے بعد جو ہے لوگوں نے شہباز شریف سے رابطے بڑھا دیے ہیں، اور اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے وہ کیا شہباز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر جو آج کل بہت منظر عام پر آ رہی ہے وہ شاہد خاقان عباسی کا امریکہ جانے اور ان کا نام ای سی ایل سے نکلنے کے بارے میں ہے۔ ابھی جو ہے یہ وہی چیز سامنے آ رہی ہے جیسے نواز شریف گئے تھے اور وہ واپس نہیں آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے مقصد کے تحت جا رہے ہیں، یا وہاں پر جا کر وہ امریکن جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اپنی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ موجود ہے امریکہ کے اندر وہ ٹرمپ کی ہے، اور جنوری کے آخری ہفتے میں وہ ٹرمپ حکومت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، ٹرمپ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس سے شفٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بائیڈن کی حکومت آ جائے گی، جو کہ اپنے طرز عمل سے ثابت کر رہی ہے اور ان کی بیانات سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے کیے ہوئے بہت سے فیصلوں کو ختم کر دیں گی، یا اس کے اوپر کام ہی نہیں کریں گے وہ ٹرمپ کے فیصلوں کے اوپر۔ تو اس طرح دیکھیں سیاسی صورتحال اگلے آنے والے دنوں میں کیا شکل اختیار کرتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ مستقل جو ہے میرے چینل کو دیکھتے رہیں، تاکہ آپ کو میں نئی سے نئی خبریں جو ہیں وہ دیتا رہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔